میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارکہ کے آخری ایام میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بیٹی تھی نا، کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں بڑے رقیق القلب ہیں، وہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو نماز پڑھا نہیں سکیں گے، یعنی رونے لگ جائیں گے وہ۔ سرکار نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری جگہ نماز پڑھا۔ پھر آپ نے یہ عرض کی تو سرکار جلال میں آ گئے، فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی جو زمانے کی عورتیں ان کی مثل ہو۔ یہ انہوں نے بھی ضد کی کہ ہم دیکھیں گے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ تم بھی ان کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو کہ بار بار منع کرے، جب میں نے حکم دے دیا میری جگہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے، اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر میرے مصلی پر اور لوگوں کی لیڈرشپ کے قابل کوئی ہے، سب سے زیادہ ہے، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سرکار دو قبائل میں آپس میں مسائل پیدا ہوئے تو سرکار صلح کے لیے تشریف لے گیا۔ ظہر میں دیر ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، لگتا ہے سرکار تشریف نہیں لا سکیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے مصلی پر، نماز سٹارٹ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور تمام جب آپ موجود نہیں تھے تو صحابہ کرام کا ذہن بھی یہ تھا کہ نبی کریم کے بعد اگر کوئی لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتا اور قابل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز سٹارٹ ہو گئی، سرکار تشریف لے آئے۔ اب سرکار آئے تو پہلی صف سے آگے نکلے، صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی مہک ان تک پہنچی تو زمانہ مہک جاتا تھا۔ سرکار جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ پہچان جاتے تھے ابھی سرکار یہاں سے گزرے، کیونکہ آپ کے پسینے مبارکہ سے بھی گلاب کی خوشبو آیا کرتی۔ سرکار نے خوشبو صرف تعلیم امت کے لیے لگائی ہے، ورنہ وہ خوشبو تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مزید خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ جس صف سے سرکار گزرتے صف راستہ دیتی، سرکار آ گیا تو صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ اس کو تصفیق کہتے ہیں، کسی کو ہوشیار کرنے کے لیے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے، لیکن جب بہت زیادہ ہاتھ لگا تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کون ہے، تو سرکار، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے اور سرکار نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو سرکار نے پوچھا اے ابو بکر کس چیز نے آپ کو میرا حکم ماننے سے روکا، میرا یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ نبی کریم کے سامنے نماز پڑھائے، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ نوجوانوں یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا صحابہ کرام اور صدیق اکبر کا طریقہ ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اس وقت مطلوب شرع مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و توقیر ہے، لیکن صحابہ کرام نے راستہ دے کر نبی کریم کو آگے جانے دیا، اور صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر فزیکلی طور پر تعظیم بجا لا کر قیامت تک کے لیے ثابت کیا کہ حالت نماز میں نبی کریم کی تعظیم بجا لانے سے نماز میں شرک نہیں بلکہ توحید کامل ہوتی ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو کامل و اکمل کرے گا۔ ورنہ نبی کریم پر فرض تھا کہ آپ کہتے کہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا، حالت نماز میں میرے لیے پیچھے ہٹ گئے، حالت نماز میں میری تعظیم کا خیال لانا ہی اللہ کی تعظیم میں مخل ہوتا۔ تم نے تو فزیکلی طور پہ تعظیم کی ہے اس لیے تم معاذ اللہ مشرک ہو گئے، کلمہ پڑھو، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کویسچن کر قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کیوں پیچھے ہٹا، لیکن تم بھی جان جاؤ کہ حالت نماز میں اگر نبی کریم کی تعظیم کوئی بجا لایا اس سے ایمان کامل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا۔
یہ شرک نہیں ہے، عین توحید کا حصہ ہے۔